السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ویورس، تحریک انصاف کے خلاف آخری کیس جس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا ہوئی تھی، اس کا فیصلہ چند گھنٹے پہلے منظر عام پہ آ چکا ہے۔ یہ کیس عدت میں نکاح کرنے کا کیس تھا، جس کے لیے کافی کردار کشی کی گئی عمران خان کی، بشریٰ بی بی کی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے ایک شخص نے یہ کیس داخل کیا تھا، اس کے بعد خاور مانی کا جو اس کیس میں کود پڑے، وہ کیسے کودے کہ وہ پہلے گرفتار کیے گئے تھے، اسٹیبلشمنٹ والوں نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد جب رہا ہوئے تو وہ ان کو ہوش آیا کہ بھائی یہ کیس تو ایک شہری کے بجائے مجھے کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے عدت کا جو ہے میں کہ یہ غلط ہوا ہے، اسلام اور شرعی طریقے سے غلط ہوا ہے۔ تو اس میں بڑی کردار کشی ہوئی، ایسے بیانات اور ایسے گواہ آئے کہ جو عدالت میں جو زبان استعمال کی گئی، جو کردار کشی کی گئی عمران خان کی اور بشریٰ بی بی کی، اور جو ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے، وہ رپورٹرز تک جو ہے وہ نہیں بتا سکتے تھے، کیونکہ انتہائی غلیظ زبان، غلیظ گواہ، جہاں تک کہ ایک گھر کا ملازم لے آئے تھے دوپٹہ منہ پہ ڈال کے، اور انہوں نے جو ایسی فحش باتیں کی وہاں پہ۔ تو یہ کیس کافی عرصے تک چلتا رہا۔ جب فیصلے کا وقت آیا تو جج کے اوپر خاور مانی کا نے اعتراض کر دیا تھا، تو یہ کیس پھر ہائی کورٹ ٹرانسفر ہوا۔ ہائی کورٹ کے بعد موجودہ جج جنہوں نے آج فیصلہ دیا ہے، تو ان کو یہ کہہ کے دے دیا گیا کہ یہ فیصلہ آپ نے جلد کرنا ہے۔ تو آج یہ فیصلہ منظر عام پہ آ گیا ہے، اور ایسا فیصلہ آیا ہے جس سے حکومت کی اور خاص کر کے مسلم لیگ نون کی نیندیں آرام ہو گئی ہیں۔ نیندیں آرام کیسے ہوئی ہیں؟ یہ اس کیس میں دونوں کو جو 7 سال عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو 7 سال سزا آئی تھی، اور اڈیالہ جیل میں وہ اپنی سزا کے دن کاٹ رہے تھے دوسرے مقدمات کے ساتھ۔ تو اس ساتھ وہ کالعدم قرار دے دی گئی، اور جج نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ان کے اوپر اور کیس نہیں ہے تو ان کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے، اور رہائی کا لیٹر بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھیں کہ کیا عمران خان اور بشریٰ بی بی رہا ہو جائیں گے؟ جی نہیں، بالکل نہیں رہا ہو سکیں گے، سوائے صرف بشریٰ بی بی جو ہے اس کے بھی چانسز 70-80% چانسز ہیں کہ شاید ان کو رہا کر دیا جائے۔ باقی عمران خان کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے، 3 مئی کے حوالے سے مزید مقدمات ہیں، اور اس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہوگی یا ڈال دی جائے گی ابھی۔ اور عمران خان کو کسی صورت میں بھی نہیں چاہے گی حکومت اور ادارے کہ وہ باہر آ جائیں۔ عمران خان کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک بیل ہوتا ہے، بپھرا ہوا بیل، اور دیواروں کے ساتھ سر مارا اور رسے میں باندھا ہوا ہے، اور جو اس کو باندھنے والے جو ہے وہ چاروں طرف کھڑے ہوئے، وہ کوشش دیکھیں گے کہیں رسہ توڑ کے اگر یہ نکلا باہر تو یہ سارا تہس نہس کر دے گا، نہ دیکھے گا اپنے مالکان کو، نہ دیکھے گا کوئی چیز، جو سامنے آئے گا اس کو تہس نہس کر دے گا۔ تو یہ عمران خان سے اسی طریقے سے خوفزدہ ہے کہ اگر یہ نکلا تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، نہ زرداری کو چھوڑے گا، نہ نواز شریف کو چھوڑے گا، نہ شہباز شریف کو چھوڑے گا، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو وہ پہلے ہے، کوئی کہے نہ کہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو وہ پہلے ہے۔ اور آپ نے دیکھے 9 مئی کو انہوں نے جو کیا سے کیا کر دیا، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور تمام یعنی جہاں جو چیز آئے گی اس کو ملک کی اس کو نہیں پرواہ ہوگی۔ اور تو اس لیے حکومت کی تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے کہ اس کو باہر نہیں آنے دیا جائے بغیر کسی کے کمپرومائز کے یا بغیر کسی ڈیل کے،
تو ایسی صورت میں جو ہے یہ معاملہ جو ہے اب کھٹائی میں پڑے گا. ہاں باقی بشریٰ بی بی ہو سکتا ہے 1-2 روز میں رہا کر دی جائے، یا اگر ان کے اوپر اور مزید کیس ڈال دیے گئے تو وہ بھی رہائی نہیں پا سکیں گی. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب جو ہے عوام اور جو ججز کے نے فیصلے دیے ہیں ان کا احترام کریں. اگر کسی جج نے اس کو عدت کے کیس میں سے رہائی دی ہے تو اس کو فالو کریں، ان کو جانے دیں. لیکن دیکھیں ابھی کل پرسوں معلوم ہو جائے گا کیا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں نہیں ہوگا. دوسرا جو کیس جو تھا جس میں مسلم لیگ نون یعنی حکومت کی نیندیں اڑی ہوئی ہے، وہ ہے کل کے فیصلے کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جو مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا 8-5 سے، اس کے لیے 3-4 دن سے چمیگوئیاں کی جائیں گی. یہ 8-5 سے آئے گا، 6-7 سے آئے گا. 13 ججز ہیں تو 6-7 سے آئے گا، کوئی کہہ رہا تھا 9-4 سے آئے گا. اپنے تکے مار رہے تھے. تو وہ کل فیصلہ آیا 8 اور 5 سے. جس میں سے جو چیف جسٹس تھا وہ اقلیت میں تھے، اور دوسرے ججز جو تھے عطا من اللہ اور دوسرے جتنے بھی ججز تھے 8 ججز، انہوں نے مخصوص نشستیں جو تھی اس کا یہ کیس تھا. وہ مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کے دینی تھی وہ لوگوں نے بندر باندھ کے کھا لیے تھے. جس طریقے سے الیکشن ہوئی تھی 8 فروری کی الیکشن ہوئی تھی بغیر بلے کے نشان کے، بغیر پی ٹی آئی کے سمبل کے اور آزاد امیدواروں کے حیثیت سے، تو وہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ باندھی گئی تھی. نہ سنی تحریک کو دی گئی تھی، نہ عمران خان کو دی گئی تھی. وہ آپس میں پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے اور مسلم لیگ نون نے تقسیم کر. تو کل اس کے خلاف ورڈکٹ آیا کہ جی نہیں، یہ کیونکہ ہاتھ باندھ کے پی ٹی آئی کے پھر الیکشن کروائی گئی ہے، تو یہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے. تو کل کے فیصلے کے بعد بنگلے ڈالے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کو کہ بھائی ان کو مزید سیٹیں مل جائیں گی. ان کی اب جو ہے ان کی اکثریت پہلے سے زیادہ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کو وہ ان ہاؤس تبدیل نہیں کر سکیں گے، عدم اعتماد نہیں لا سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کے ساتھ جو ہے ووٹ 208 کے قریب ہیں، وہ اتحادی جماعتیں اس کے ایم کیو میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتیں مل جل کے جو ہے انہوں نے یہ حکومت قائم کی ہوئی ہے. تو اس صورت میں یہ عدم اعتماد کی تحریک اگر لاتے بھی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور اس پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی اس وقت بھی کہ وہ موجودہ حکومت کو گھر بھیج سکے. جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور زرداری گروپ نے اس کو عمران خان کو عدم اعتماد کے طور پہ حکومت سے باہر کیا تھا. تو اب یہ حکومت کی جو ہے اس لیے نیندیں حرام ہیں. آج اسی کل والے فیصلے کے اب بھی عدت والے کیس کے اوپر تو کل ریئیکشن آئے گا حکومت کا، لیکن کل والے جو آیا ہے ورڈکٹ آیا ہے کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کو تمام نشستیں اس کے حصے میں جانی چاہیے، تو اس کے اوپر 3 اہم رہنماؤں نے، رانا ثناء اللہ نے تک کر دیا، پریس کانفرنس کر دی، دوسروں نے کر دی، آج عظمیٰ بخاری نے بھی پریس کانفرنس کی. اور ایسی پریس کانفرنس کی ایسی غلیظ زبان اور غلیظ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جج کے خلاف کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے سینسر ہوتی ہے خبریں، جو ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہوتے ہیں وہ حزب اختلاف کے مخالف گروپ کے جو تک پریس کانفرنس کرتے ہیں حکومت کو گالیاں وغیرہ کرتے تھے تو ان کی یہ سینسر کی جاتی ہے. لیکن آج ایسے الفاظ کو استعمال کیے گئے کہ تمام ٹیلی ویژنس نے، اکثریت ٹیلی ویژنس نے عظمیٰ بخاری کے جو ہے
सिटिंग मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने सेंसर किया। उसमें इन्होंने जजेस के ऊपर बड़ी लान तान की है कि ये पहले ही अनाउंस हो गया था। कल शहबाज गिल ने पहले ही कह दिया था कि 8-5 से होगा, और बंगले डाल रहे हैं अता अमीनुल्लाह और दूसरे जजेस वगैरह। तो ऐसे ऐसे अल्फाज किए थे कि उसको सेंसर करके कर दिया गया है। तो इस तरीके से आज उनके हुकूमत के इसके जजेस के ख़िलाफ़ अज़मा बुखारी ने अपने दिल का गुबार निकाला है। अभी जो लोंडे लपाड़े मुस्लिम लीग नून के हैं वो भी इन जजेस के ख़िलाफ़ 8 जजेस के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे, जबकि पीटीआई वाले जजेस उनको 8 जजेस की तस्वीरें लगा रहे हैं और उनको हीरो करार दे रहे हैं। तो देखें अब होता क्या है। लेकिन अब लब इस चीज़ का ये है कि इमरान खान के लिए अगर कोई सोचता है कि वो रिहा कर दिए जाएंगे तो ये दीवाने का ख्वाब है। अगर उसको रिहा करना ही मकसूद होता तो उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता। तो इस तरीके से हालांकि अगर डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं और हक के साथ आवाज़ देना चाहते हैं तो मेजॉरिटी जो है उसकी आवाज़ जो सुनी जानी चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है अक्सरियत जो देख रहे हैं तो इमरान खान के हक में है। यूथ जो है, नौजवान तबका जो है वो इमरान खान के जो है बिल्कुल दोबारा वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। अब देखना ये है कि क्या उनके ख्वाब शर्मिला तबीर होते हैं या नहीं होते। तो फ़िलहाल ये 2 वर्डिक्ट जो है, एक कल सीटों वाला और आज ये जो है इद्दत में निकाह करने वाला, गैर शरई निकाह के, उसके बारे में उस फैसले आने के लिए के बाद हुकूमत परेशान हो गई है। शहबाज शरीफ की हालत बहुत बुरी है। वो सोच रहे कि आज उनसे कुर्सी छीनी जाएगी या कल छीनी जाएगी, और सोच रहे हैं कि अंदर अंदर क्या हो गया, कोई इनकी सेटलमेंट तो हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की नहीं होगी। ऐसे ऐसे ख्यालात भी सुने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों की कि शायद इनका अंदर कोई खुफिया मामला हो गया, डील हो गई है, या इमरान खान वो लाना चाहते। तो ये एक खौफ तारी है, और खौफ में जब हुकूमत चलती है तो आवाम पिसा जाता है। आवाम अपने मसाइलों में घिरी हुई है। महंगाई, बिजली के गैसेज बिल, पानी के नाम पानी की किल्लत और गैस के बिल, इसने आवाम को आटे की चक्की की तरह जो पीसा जाता है, इस तरीके से आवाम को पीस के रखा हुआ है। तो अब देखें कोई भी फैसला होता है 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगी पोजीशन, तो मालूम होगा कि इमरान खान को रिहा किया जाता है या नहीं। बहरहाल मेरी प्रेडिक्ट यही है, मेरी पेशन को यही है कि बुशरा बीबी शायद कल तक रिहा कर दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को पुश करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। आपकी ये ताउन हमारे लिए हौसला और हमें हौसला देता है कि नई नई वीडियोज़ आपके लिए पेश कर सकें। तो उम्मीद है कि आप हमसे ताउन करेंगे। इजाज़त दीजिए, फिर कोई डेवलपमेंट होती है तो हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।